آسک مفتی طارق مسعود۔ دین اور دنیا میں بیلنس کیسے رکھیں؟ میں انجینئرنگ کر رہا ہوں، دین اور دنیا میں بیلنس کیسے کیا جائے؟ نیز دنیا کی زیادہ کامیابی حاصل کرنا دین کے حساب سے کیسا ہے؟ محمد اظہر صاحب انڈیا سے۔ یہ وہی اظہر صاحب ہیں جن کو ابھی فجر میں ان کو اٹھنا مشکل ہو رہا تھا۔ اظہر بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں زیادہ ترقی کرنا یہ کوئی اسلام میں نہ اس کی ممانعت ہے بلکہ فضیلت ہے اگر اچھی نیت سے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ بہتر ہے وہ۔ تو علماء کہتے ہیں اس سے صرف جسمانی طاقت مراد نہیں ہے بلکہ مالی طاقت یا علم کی طاقت، ٹیکنالوجی کی طاقت، ہر قسم کی طاقت اس میں داخل ہے، کیونکہ صحت مند مسلمان معاشرے کی خیرخواہی کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو آپ ترقی کریں، پیسہ بھی خوب کمائیں اس نیت سے کہ آپ اسے خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے، تو اس نیت سے پیسہ کمائیں۔ بعض صحابہ کے پاس اتنی دولت تھی، ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں اس پہ ایک تحقیق ہوئی ہے کہ جو مالدار صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے پیسہ خرچ کیا، ان کے سرمائے کتنے تھے؟ تو 5 ارب روپے اس زمانے کے حساب سے ان کے سرمائے تھے۔ تو جو مالدار صحابہ جن میں حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم، یہ سارے صحابہ۔ تو اس لیے یہ کوئی برا نہیں ہے، لیکن بیلنس کا مطلب یہ ہے، بیلنس رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجملوا فی الطلب، کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ ایسا نہ ہو انجینئرنگ کر رہے ہیں آپ یا ایجوکیشن یا پڑھائی میں یا پیسے کمانے میں آپ معذرت کے ساتھ خرکار کے گدھے نہ بن جائیں۔ معذرت تھوڑا سا سخت لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جیسے گدھا ہوتا ہے نا، ہر وقت اس پہ لوڈ ہوتا ہے۔ آئیں دیکھیں، ہم آپ کو لیاری میں گدھے دکھائیں گے، پاکستان میں کراچی میں لیاری ہے، وہاں گدھے ہیں، اتنا سریا ان کے گدھوں پہ بیچاروں کے پش پہ لاد کے چلا جائے، بعض دفعہ گدھا گاڑی الٹی ہو جاتی ہے اور وہ گدھا ہوا میں معلق ہو جاتا ہے۔ تو انسان میں اور گدھے پہ بھی اتنا ظلم جائز نہیں ہے۔ تو آپ تو انسان ہیں، تو اپنے اوپر اتنا بوجھ ڈالنا جس سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے اور شریعت کے فرائض و واجبات چھوٹنا شروع ہو جائیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو ایکسرسائز کا بھی ٹائم نکالیں، نیند کا بھی ٹائم نکالیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی بچوں کے لیے بھی ٹائم نکالیں، والدین بہن بھائیوں کے لیے بھی ٹائم نکالیں، اور 5 ٹائم نمازیں ہیں ان کے لیے روزانہ کم سے کم 1 پارہ تلاوت، اور صبح و شام جو 100 مرتبہ تسبیحات ہیں، تیسرے کلمے کی، درود شریف، استغفار، وہ 100 مرتبہ اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ قرآن کا حق ہے کہ روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ یا 20-25 منٹ تلاوت کی جائے، اس کے لیے ٹائم نکالیں، اور ہفتے میں کم از کم کسی ایک عالم دین کا بیان لازمی سنیں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور علم میں ترقی ہو، اور کچھ نہ کچھ وقت اپنا تبلیغ میں لگائیں تاکہ امت جو آگے دین کا کام آپ نے، یعنی دین کو دوسروں تک پھیلانا ہے، اس میں بھی آپ کا کردار ہو، چاہے وہ تبلیغ جماعت کے ذریعے تبلیغ ہو یا کسی اور ذریعے سے۔ تو یہ موٹے موٹے کام اگر آپ کرتے ہیں تو یہ انشاءاللہ اس کی علامت ہے کہ آپ کی لائف میں ایک توازن ہے، بیلنس ہے۔ اور اگر ایک طرف زیادہ لڑک جاتے ہیں، دوسری طرف کو توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بے اعتدالی کی بات ہوگی۔ آسک مفتی طارق مسعود۔